کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ آپ صرف سوچ کر ہی دولت کما سکتے ہیں؟ جی ہاں، سوچئے اور دولت کمائیے۔ تھنک اینڈ گرو رچ، یہ ہے نیپولین ہل کی کتاب۔ اس میں صرف سوچ کر آپ دولت کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے ہم 5 چیپٹر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کے 6 چیپٹر کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے تخیل یعنی امیجینیشن۔ پچھلے چیپٹر میں آپ نے دیکھا کہ ماہرانہ معلومات سے ہم کس طرح زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اب اس چیپٹر میں ہم تخیل کے بارے میں سنیں گے، جس کا عنوان ہے ذہن کا کارخانہ، حصول دولت کی جانب۔ یہ اس کا 5واں قدم ہے۔ تخیل ایک کارخانہ ہے جہاں انسان کی ساری تجاویز ڈھلتی اور مکمل ہوتی ہیں۔ انسان کی خواہش یا عزم کو کی تخلیقی قابلیت نئی شکل و صورت اور قوت عمل عطا کرتی ہے۔ انسان جس چیز کو سوچ سکتا ہے وہ بنایا یا پیدا بھی کر سکتا ہے۔ تہذیب اور تمدن کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں جدت تخیل کی ترقی کے لیے اتنے مواقع ہوں جتنے آج ممکن ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے زمانے کی تغیر پذیر کی سرعت ہے۔ ہر قدم پر ہم ایسے واقعات سے دوچار ہوتے ہیں جس میں تخیل کے لیے نئے مواقع مل سکتے ہیں۔ گزشتہ 50 سال میں انسان نے قدرت کی جتنی الہڑ قوتوں کو قوانین کے نظم و ضبط میں جکڑ دیا، وہ اس سے پہلے کی ساری تاریخ انسانی کے جملہ کارناموں سے بڑھ کر ہے۔ انسان نے فضا اور کرہ ہوائی کو زیر نگین کر لیا، چنانچہ آج اس کی پرواز کے مقابلے میں تیز ترین رفتار والے پرندے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس نے ساری کائنات کے اسیر کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک خبر رسانی میں ایسی سرعت پیدا ہو گئی ہے کہ اس کا اندازہ مشکل ہے۔ کروڑوں میل دور رہ کر انسان نے صرف وسعت تخیل کی مدد سے ہی نہ صرف سورج کا وزن معلوم کر لیا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ سورج میں کون کون سے عنصر کس تناسب میں موجود ہیں اور اس کی موجود حیثیت کیا ہے۔ اس نے اس کا انکشاف بھی کیا کہ انسانی دماغ خیالات کے ارتعاشات بھیجنے اور وصول کرنے کا ایک آلہ ہے، اور اب وہ اس آلے کے دوسرے استعمال پر غور کر رہا ہے۔ اس نے بھاپ اور برقی قوت سے چلنے والی سواریوں کی رفتار 300 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بڑھا دیا۔ وہ وقت دور نہیں جب ہم پاکستان میں صبح کا ناشتہ کریں، دوپہر کا کھانا انگلستان میں کھائیں اور رات کو نیو یارک میں کھائیں۔ یہ سب آج کل بھی ہو رہا ہے۔ انسان کو اب تک صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کے پاس تخیل ہے، اور ابھی وہ اس تخیل سے صرف معمولی چیزوں کو عملی جامہ پہنا سکا ہے۔ پیچیدہ اور وسیع التخیل کے نکات کو روبہ عمل لانا فی الوقت ممکن نہیں۔ انسان کی یہ دشواری اس کے تخیل کی ایک حد تک حد بندی کرتی ہے۔ اگر یہ حد بندی نہ ہو تو نہ جانے فراوانی تخیل اسے کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ تخیل کی عموماً 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ انسان کی تخیل قابلیت 2 صورتیں اختیار کرتی ہے۔ ایک کو ہم ترکیبی تخیل کہتے ہیں اور دوسری کو تخلیقی تخیل۔ ترکیبی تخیل اس قابلیت کی وجہ سے انسان پرانے خیالات، جذبات اور تجاویز کو نئی صورتوں میں ترتیب دیتا ہے۔ یہ قابلیت جدید خیال پیدا نہیں کرتی، بلکہ تجزیہ، تعلیم، مشاہدہ پر اس کی کارکردگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہ وہ قوت ہے جسے عام طور پر موجد استعمال کرتے ہیں، لیکن غیر معمولی ذہنیت اور فراست کے مالک کے لیے جب ترکیبی تخیل سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو اسے تخلیقی تخیل سے مدد لینی پڑتی ہے۔ تخلیقی تخیل اس قابلیت کی وجہ سے انسان کا محدود دماغ خالق حقیقی کی لامحدود فراست سے راست متعلق ہو جاتا ہے، اور یہ وہ قابلیت ہے جس سے انسان وجدان اور الہام سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی قابلیت کی وجہ سے دوسرے ہر قسم کے بنیادی اور نئے خیالات انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی قابلیت کی وجہ سے دوسرے انسانوں کے تخلیقی ارتعاشات ہمارے دماغوں میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی قابلیت کے صحیح استعمال سے ایک دوسرے انسان سے ایک انسان تک تحت شعور پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تخلیقی تخیل کا عمل کس طرح ہوتا ہے؟ تخلیقی تخیل کا عمل خود بخود اس طریقے پر عمل کرتا ہے جس کا ذکر ہم آئندہ کریں گے۔ یہ نہ صرف قابلیت اس وقت حرکت میں آتی ہے جب انسان دماغ کسی طاقتور جذبہ عزم و خواہش کے ارتعاشات سے متاثر ہوتا ہے۔ تخلیقی قابلیت کو آپ جس قدر استعمال کریں گے اور ترقی دیں گے، اسی حد تک وہ عزم و خواہش کے جذبات سے پیدا ہونے والے ارتعاشات سے متاثر ہوتا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ ان اصولوں کو سمجھتے ہیں، آپ اس کو ذہن نشین رکھیں۔ کس طرح عزم کو روپیہ یا دولت میں بدلنے کی ساری کہانی ایک لفظ یا جملے میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہانی اس وقت پوری ہوگی جب کوئی شخص ان اصولوں کو پورا سمجھ لے اور ان پر عمل پیرا بھی ہو جائے۔ بڑے تاجر، کاروباری اشخاص، صنعت کار، ماہرین مالیات، حسن کار، موسیقار، شاعر اور مصنفین اپنے تخلیقی تخیل کو ترقی دینے کی وجہ سے ہی شہرت کے بام عروج پر پہنچے ہیں۔ جس طرح ہمارے جسم کے جوڑ، پٹھے
اور ورزش سے مضبوط اور توانا ہوتے ہیں۔ اسی طرح تخلیقی اور ترکیبی تخیل کی ترقی کے لیے اس کا صحیح، مؤثر اور مسلسل استعمال ضروری ہے۔ یہ وہ دھار ہے جو زیادہ استعمال سے اور زیادہ تیز ہوتی جائے گی۔ خواہش یا عزم ایک خیال ہے۔ یہ غیر مادی اور تصوری ہے۔ یہ اس وقت تک مبہم اور مبہم نہیں رہتا جب تک کہ اسے طبعی یا مادی معاول میں بدل نہ دیا جائے۔ یہاں خواہش، ارادے اور عزم کو دولت کے مادی معاول میں بدلنے کے لیے ہمیں ترکیبی تخیل کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہیں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے حالات سے دوچار ہوں گے جن میں ہمیں تخلیقی تخیل کو بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ آپ کا تخیل عدم استعمال سے زنگ آلود ہو گیا ہو، لیکن یہ زنگ اس کے استعمال سے دور ہو سکتا ہے۔ یہ قابلیت کبھی مردہ نہیں ہوتی، گو اسے استعمال نہ کیا جائے تو یہ ساکن اور ساکت ہو جاتی ہے۔ فی الوقت آپ اپنی توجہ ترکیبی تخیل کی حد تک محدود رکھیں، کیونکہ خواہش اور عزم کو دولت میں بدلنے کے لیے آپ کو زیادہ تر یہی درکار ہوگا۔ عزم اور ارادہ کے تہجات کو صحیح تدابیر اور مناسب لائحہ عمل کے ذریعے ہی مادی دولت سے بدلا جا سکتا ہے۔ ان تدابیر و تجاویز کی تشکیل جس کی تخیل کی مدد سے کی جاتی ہے وہ ترکیبی تخیل ہے۔ پہلے آپ ایک بار یہ ساری کتاب سن لیں یا پڑھ لیں یا اس باب کو دوبارہ پڑھیں اور اپنے عزم اور ارادے کو دولت میں بدلنے کے لیے تخیل کی مدد سے کوئی تجویز یا تجاویز تیار کریں۔ اس کتاب میں کم و پیش ہر باب میں تجاویز کی ترتیب کے متعلق تفصیلی ہدایات دی جاتی رہی ہیں۔ اپنی ضروریات کے مطابق آپ ان ہدایات پر عمل پیرا ہوں گے، اور اگر آپ اب تک اپنی تجاویز کو ضبط تحریر میں نہ لائے ہوں تو اب ان پر عمل کریں۔ یاد رکھیے، جس لمحے آپ نے ایسا کیا، آپ نے عزم کے ابہام کو حقیقت کا جامہ پہنا دیا۔ ابھی آپ نے جو جملہ پڑھا اسے دہرائیے، اسے بآواز بلند پڑھیے، اور یہ بھی سوچتے جائیے کہ جس وقت وہ گھڑی آپ نے اپنی تجاویز کو ضبط تحریر میں لے لیا تو آپ نے عزم حصول دولت میں منتقل کرنے کی جانب متعدد قدموں میں یہ پہلا قدم کامیابی سے اٹھا لیا۔ ہم اور آپ جس زمین پر بستے رہتے ہیں اور متعدد ارتقائی منازل سے گزر کر موجودہ شکل میں پہنچے ہیں، جس میں انتہائی باریک ذرات جن کو ہماری آنکھیں یا خوردبینیں بھی نہیں دیکھ سکتی ایک خاص طریقے سے متربع ہیں۔ مزید برآں، ہم اور آپ جن خلیوں اور ذرات سے بنے ہیں وہ توانائی کے غیر مادی اجزاء سے مرکب ہیں۔ جب ایسے مبہم اور غیر مادی اجزاء سے دنیا اور کائنات عالم وجود میں آ سکتے ہیں تو ہمارے عزم و ارادے کو جو تخیل کی پیداوار ہیں دولت کی حقیقت میں بدلنا ناممکن نہیں ہے۔ توانائی کا خیال۔ ہم توانائی کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اس کا خیال ہی ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ خواہش، عزم یا ارادہ ایک تہیج خیال ہے۔ تہیج خیال توانائی کی ایک شکل ہے۔ جس طرح خدا تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی، اسی طرح جب ہم خیال سے جو توانائی کی ایک شکل ہے حصول دولت کے عزم کو دولت میں تبدیل کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی تخلیق کرتے ہیں اور انہیں اجزاء کو اس کی تشکیل میں استعمال کرتے ہیں جو تکون کائنات میں خالق باری نے استعمال کی ہے، یعنی توانائی۔ اس وقت تک سائنسدان نے جس قدر ترقی کی ہے اس کی رو سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کائنات مادہ اور توانائی سے بنی ہے۔ حالیہ تحقیقات نے اس سے آگے اور ایک قدم بڑھا دیا ہے۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ مادہ بھی توانائی کی ایک شکل ہے۔ مادہ توانائی اور توانائی مادے میں بدل سکتے ہیں۔ اس سے ہم یہ نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں کہ ساری کائنات توانائی ہے اور یہ توانائی ایک تنظیم کے تحت مادی شکل اختیار کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارا خیال اور عزم جو توانائی کی ایک شکل ہے منظم تجاویز کے تحت مادی اور حقیقی دولت میں بدل سکتا ہے۔ اس بیان سے ظاہر ہوگا کہ ہماری یہ کوششیں قوانین قدرت کے تحت خلاف نہیں ہیں بلکہ اس کے استعمال پر موقوف ہیں۔ قوانین قدرت کے صحیح اور جائز استعمال سے ہم لاتعداد دولت جمع کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں پہلے ان قوانین سے پوری واقفیت ہونی چاہیے۔ اس کتاب میں متعدد جگہ ایک ہی چیز کو دہرا کر اور جگہ جگہ اصول مقرر کا ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کے ذہن میں وہ راز ہائے سربستہ منکشف ہو جائیں اور جو کامیابی، ترقی اور حصول دولت کے لیے ضروری ہیں۔ حقیقت میں یہ راز نہیں ہیں بلکہ خود قدرت نے انہیں اپنے ہر مظہر میں کر رکھا ہے، لیکن ہماری آنکھیں ان قوانین کو نہیں دیکھ سکتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ناواقفیت نے ایک فاش چیز کو راز بنا رکھا ہے۔ جب ایک معمولی بے حقیقت خلیہ سے انسان پیدا ہو سکتا ہے تو کیا ہمارے عزم مصمم سے ہم وہ دولت نہیں کما سکتے جس کی ہم نے آرزو کی ہے؟ یہ بھی اتنا ہی اہم معجزہ ہے جتنا انسان کا عالم وجود میں آنا۔ اگر آپ اس باب میں دی ہوئی ساری باتیں واضح طور پر نہ سمجھ سکے تو آپ ہمت نہ ہاریں۔ پہلی بار میں ساری معلومات کا سمجھ میں آ جانا عام آدمیوں کے لیے جو خود نفسیات کے طالب نہ ہو دشوار ہے، لیکن جب ایک بار آپ ساری کتاب کو پڑھ لیں یا سن لیں اور جب دوبارہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو شاید آپ کو پوری طرح سمجھنے میں دشواری نہ محسوس کریں۔
آگے دیے ہوئے اصول تخیل کی حقیقت سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیں گے۔ جب پہلی بار یہ کتاب سنیں یا پڑھیں تو آپ اس کا جس قدر حصہ سمجھ سکیں اس پر حذر کریں۔ دوبارہ جب آپ اسے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ میں کچھ ایسی بات پیدا ہو گئی ہے کہ آپ بلا کوشش کے ہر ایک بات آسانی سے سمجھتے جا رہے ہیں۔ جب تک آپ اس کتاب کو 3-4 بار سن نہ لیں، خاموش نہ ہو جائیں، جب آپ اپنا تیسرا ادوار ختم کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتاب کئی بار پڑھنا چاہیے یا سننا چاہیے۔ آپ اس کتاب کو سننے سے محسوس ہوگا کہ یہ کتاب آپ کی پوشیدہ قوتوں کو ابھارنے اور آپ میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی ایک پرخلوص دوستانہ کوشش ہے۔ اگر اس میں دی ہوئی ہدایات پر آپ دلچسپی سے عمل کریں تو اس کے نتائج سے آپ پر واضح ہوگا کہ آپ نے تھوڑی کوشش سے ایک ایسی چیز پائی جس کی قیمت کا اندازہ مشکل ہے، یا دوسرے الفاظ میں وہ انمول ہے۔ تخیل کو کس طرح عملی استفادہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم اس کو عملی زندگی میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ خیالات دولت کے لفظۂ آغاز میں خیالات تخیل کی پیداوار ہے۔ آئیے ہم ایسے ایک خیال کا تجزیہ کریں جس سے بہت زیادہ دولت کمائی گئی، تاکہ آپ اسے پڑھ کر استفادہ حاصل کر سکیں کہ کس طرح خیال دولت کے حصول کا باعث ہو سکتا ہے یا بنایا جا سکتا ہے۔ اگر میرے پاس $10,00,000 ہوتے، عزم امت کلید کامیابی کی صداقت ذیل کے قصے سے واضح ہوگی۔ یہ واقعہ مصنف نے مشہور پادری W. گیزنس نے بیان کیا ہے۔ اس پادری نے تعلیم کی تبلیغ کا کام جنوبی چکاگو میں شروع کیا تھا۔ ڈاکٹر گنزیلس ابھی تعلیم ہی پا رہا تھا کہ اسے یہ محسوس ہوا کہ نصاب تعلیم میں ایسی خامیاں ہیں جن کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ کسی تعلیمی ادارے کا صدر ہو جائے تو ضرور وہ اس کی اصلاح کرے گا۔ اس کی دلی تمنا یہ تھی کہ وہ کسی ایسے تعلیمی ادارے کا صدر ہو جہاں نوجوان مرد اور عورتیں نقائص سے پاک نصاب سے تعلیم حاصل کریں۔ اس نے اپنے ذہن میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ایک کالج قائم کرے گا جس میں اس کے خیالات کے مطابق نصاب تعلیم رائج ہوگا اور قدیم و دیرینہ مقررہ طریقوں کی پابندی نہ کی جائے گی۔ اس کام کے لیے $10,00,000 کی ضرورت تھی۔ اس رقم کے حصول کے لیے کہاں کہاں وہ کوشش کر سکتا تھا، یہ خیال اس نوجوان پادری کے دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ ہر شب سوتے وقت وہ اسی خیال کو سوچتا رہا۔ صبح اٹھتا تو یہ خیال ہی لیے ہوئے اٹھتا، جہاں بھی وہ جاتا یہ خیال اس کے ساتھ جاتا۔ اس نے اس خیال پر اتنا سوچا اور اس میں اتنا کھو گیا کہ اس کے لیے بغیر اس کی تکمیل کے جینا مشکل ہو گیا۔ $10,00,000 معمولی رقم نہ تھی۔ وہ اس حقیقت سے ناآشنا نہ تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ انسان اپنے تخیل پر آپ ہی تحدید عائد کرتا ہے۔ ایک فلسفی اور مبلغ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر گنزیلس یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مقصد کی قطعیت ہی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر مقصد واقعی قطعی اور حقیقی ہو تو اس کا ربع عمل لانے کے عزم مصمم ہی سے زندگی بخشی جا سکتی ہے۔ وہ ان تمام حقیقتوں سے واقف تھا، لیکن یہ نہ جانتا تھا کہ ان $10,00,000 کے لیے اسے کہاں کوشش کرنی چاہیے۔ ان حالات کا لازمی اور فطری نتیجہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ یہ کہہ کر اس خیال کو ترک کر دے کہ گو میرا خیال اس میں شک نہیں بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ میرے پاس اتنی دولت نہیں کہ میں اپنے خیال کو ربع عمل لا سکوں۔ اکثر لوگ جن کے پیش نظر یوں کوئی مسئلہ ہوتا غالباً یہی کہتے اور چپکے ہو رہتے، لیکن ڈاکٹر گنزیلس نے یہ نہیں کہا، بلکہ ایسے وقت میں اس نے کیا کیا اور کیا کہا آپ اس کے الفاظ سے ہی انہی سے سنتے ہیں۔ ہفتے کا دن تھا اور میں دوپہر میں اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میرے پروگرام کی تکمیل کے لیے رقم کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ 2 سال سے اس نے نہ صرف اس خیال پر مغز پاشی کی، لیکن سوائے سوچنے کے عمل کی جانب میں نے ایک قدم بھی نہ اٹھایا۔ اب عمل کا وقت آ چکا تھا۔ اسی وقت میں نے عہد کیا کہ میں $10,00,000 کی یہ رقم ایک ہفتے کے اندر حاصل کر کے رہوں گا، لیکن کس طرح؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اہم چیز میرا یہ تصفیہ تھا کہ میں ایک مقررہ مدت میں یہ رقم حاصل کر لوں گا۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ جس لمحے میں نے یہ طے کر لیا کہ میں ایک مقررہ مدت میں یہ رقم حاصل کر لوں گا، مجھے ایک ایسا یقین پیدا ہو گیا کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی ایسا یقین نہ آیا تھا۔ مجھے اپنا دل یہ کہتا ہوا سنائی دیا کہ تو نے پہلے ہی یہ تصفیہ کیوں نہیں کیا؟ تیرے لیے یہ رقم ہمیشہ تیار تھی۔ اب جلد جلد واقعات رونما ہونے لگے۔ میں نے اخباروں کے نمائندوں کو طلب کیا اور انہیں بتلایا کہ دوسرے روز یعنی اتوار کو اپنے چرچ میں اگر میرے پاس $10,00,000 ہوتے کہ موضوع پر تقریر کروں گا۔ میں اس تشہیر سے یہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ تقریر سننے آئیں۔ اس کے بعد میں نے تقریر کی تیاری شروع کی، جس کے لیے مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑی، کیونکہ گزشتہ 2 سال سے میرے دل و دماغ میں یہ خیال بسا ہوا تھا۔ آدھی رات سے کچھ قبل میں نے اپنی تقریر تیار کر لی اور اس کے بعد اطمینان سے اس خیال کو لیے سو گیا کہ میرے پاس $10,00,000 کی رقم موجود ہے۔
جو مجھے اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے درکار تھی اور جس کے حاصل کرنے کا میں نے اس دوپہر ہی کو تہیہ کر لیا تھا۔ دوسری صبح غسل کے بعد جب میں نے اپنی تقریر پڑھی، پھر بارگاہ رب العزت میں دستے بدعا ہوا کہ خدا میری اس تقریر میں اتنا اثر دے کہ کوئی آدمی مجھے اس رقم کے دینے کے لیے تیار بھی ہو جائے تاکہ میں اپنی درینہ تمنا پوری کر سکوں۔ جب میں اللہ پاک سے دعا مانگ رہا تھا، میرے دل کو یقین واثق تھا کہ رقم مجھے حاصل ہوگی۔ میں اس وقت اس قدر خوش اور عجلت میں تھا کہ چرچ میں جاتے ہوئے اپنی تقریر ساتھ لے جانا ہی بھول گیا تھا، اور اس وقت تک مجھے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا جب تک میں تقریر کے لیے کھڑا نہ ہو گیا۔ اب وقت کہاں تھا کہ میں اپنی تقریر کا نوٹ لانے واپس مکان چلا جاتا، اور غالباً یہ خدا کی مہربانی تھی کہ مجھے اس کا موقع نہ ملا، کیونکہ جس مواد کی تقریر کے لیے مجھے ضرورت تھی وہ میرے تحت شعور میں موجود تھا، اور دوران تقریر میرا تحت شعور مجھے الفاظ، جملے اور خیالات فراہم کر رہا تھا۔ تقریر کے شروع کرنے کے بعد میں نے اپنے اس درینہ خواب کے متعلق سب کچھ کہہ دیا جو میں 2 سال سے سوچتا رہا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں، میں سامعین سے مخاطب تھا، لیکن یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں درگاہ رب العزت میں ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر میرے پاس اس وقت $10 لاکھ ہوتے تو میں کیا کر سکتا تھا۔ میں نے ان تجاویز کی تفصیل بتائی جو میں ایک تعلیمی ادارے کے قیام کے سلسلے میں لوبہ عمل لانا چاہتا تھا۔ یہ ادارہ ایسا ہوگا جہاں نظری تعلیم کی بجائے عملی تعلیم دی جائے گی، جہاں لڑکے لڑکیاں علم کو عمل کے ساتھ اور علم کے عملی استعمال کے طریقوں کے ساتھ حاصل کر کے اپنے ذہن اور دماغ کو ترقی دے سکیں گے۔ جب میں تقریر ختم کر چکی، تیسری صف میں سے ایک شخص اٹھا اور جس مقام پر میں کھڑا تقریر کر رہا تھا وہاں پہنچا۔ میں متعجب تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا، اور میرے قریب آیا اور آہستہ سے کہنے لگا، محترم دوست، مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کو وہ رقم ملے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ وہ سب کچھ کر دکھائیں گے جس کا آپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے۔ آپ کل صبح میرے دفتر میں تشریف لائیے، میں آپ کو $10 لاکھ کی رقم حوالے کر دوں گا۔ میرا نام ڈی آمر ہے۔ نوجوان ڈاکٹر کنزیلس دوسری صبح ڈی آمر کے دفتر پہنچا۔ اسے $10 لاکھ کا چیک مل گیا تھا۔ اس رقم سے اس نے آرمر انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، آرمر کا ادارہ صنعت قائم کیا۔ 10 لاکھ کی رقم اتنی کثیر تھی کہ اکثر مبلغین نے زندگی بھر دیکھی نہ ہوگی، اور نہ وہ اسے کبھی خواب میں بھی اس کے حصول کی توقع رکھتے ہوں گے۔ تاہم اس رقم کے حاصل کرنے کا خیال ایک نوجوان پادری کو ایک لمحے کے اندر پیدا ہوا۔ یہ $10 لاکھ کی رقم صرف ایک خیال کی قیمت تھی۔ اس خیال کے پیچھے عزم مصمم تھا جسے کنزیلس 2 سال سے اپنے ذہن میں پرورش کر رہا تھا۔ اس اہم واقعے پر غور کریں۔ ڈاکٹر کنزیلس نے اپنی مطلوبہ رقم اس کے حاصل کرنے کا تہیہ کرنے اور ایک مناسب تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کرنے کے 36 گھنٹے کے اندر اندر حاصل کر لی۔ 2 سال تک کنزیلس صرف رقم کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن اس کے حصول کے بارے میں اس نے اس مدت میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ جب تک خیال کو عملی اقدام کے ساتھ نہ ملایا جائے، کامیابی یقینی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ انہیں رقم مل جائے، لیکن کنزیلس کے اس خاص ہفتے کے فیصلے میں خصوصیت تھی جس نے اس کے ابہام اور عدم یقین کو ایک طرف ہٹا کر قطعی طور پر 1 ہفتے کے اندر رقم حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا اور کامیاب بھی ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی یہ جانتا ہے کہ اسے کیا کیا جائے یا کیا کرنا چاہیے اور یہ طے کر لیتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اسے حاصل کر کے ہی رہے گا، تو خدا خود اس کی مدد کرتا ہے۔ علاوہ ازیں، جس اصول پر ڈاکٹر کنزیلس نے عمل کیا وہ آج بھی زندہ و سلامت موجود ہے۔ آپ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آج بھی یہ اصول اور یہ قانون اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح نوجوان مبلغ کے زمانے میں تھا۔ اس کتاب میں اس قانون کو 13واں مرحلہ بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اس کے استعمال میں ہر شخص کو سہولت ہو۔ بھی مثال ابھی سنی ہے، اس سے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ڈاکٹر کنزیلس میں ایک بات قابل غور تھی۔ وہ یہ جانتا تھا کہ خیالات اگر قطعیت مقصد رکھتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے موضوع اور مناسب لائحہ عمل اور صحیح تجاویز پر عمل کیا جائے تو انہیں دولت میں بدلا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سخت محنت اور دیانتداری ہی سے نئی دولت پیدا کی جا سکتی ہے، تو آپ اس خیال کو ذہن سے بالکل نکال دیں۔ یہ درست نہیں۔ جب دولت آنے لگتی ہے تو وہ محنت اور مشقت کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ وہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اسے چاہتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے خاص تجاویز اور لائحہ عمل پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ صرف قسمت یا موقع سے رقم نہیں مل جاتی۔ خیال کے بھی بڑے دام ہوتے ہیں۔ عام لوگ یہ نہیں جانتے کہ خیالات بڑی جنس گراں مایہ ہے جس کے بڑے دام ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان کی اہمیت کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جہاں سامان فروخت نہیں ہو سکتا، خیالات فروخت ہو سکتے ہیں۔ جو اس راز سے واقف وہ معمولی حالات میں پڑے رہتے ہیں۔
ایک کتب فروش نے جو سستی کتابیں بیچا کرتا تھا یہ انکشاف کیا کہ لوگ کتابیں ان کے سرورق اور عنوان کی وجہ سے خریدتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں خریدتے کہ جو کتاب وہ خرید رہے ہیں اس میں کیا ہے۔ اس کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ اس نے کتاب کا سرورق اور نام بدل کر کوئی 1,00,000 کاپیاں فروخت کر دیں جس کی ایک جلد بھی نہ بکی تھی۔ حالانکہ کتاب کے اندر جو کچھ لکھا تھا وہ وہی رہا۔ اس نے صرف ایک جاذب نظر سرورق تیار کیا اور پرانا سرورق نکال کر اس کی جگہ یہ نیا لگا دیا۔ اس عمل سے کتب فروش نے کتاب نہیں بلکہ خیال فروخت کیا۔ اپنے خیال کی قیمت آپ مقرر کیجئے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ خیال کی کوئی معیاری قیمت نہیں۔ ہر شخص اپنے خیال کی قیمت خود مقرر کرتا ہے۔ اگر اس میں قابلیت اور اہلیت ہو تو اسے حاصل بھی کرتا ہے۔ سینما کے فلم بنانے کی صنعت سے آج کئی لاکھ آدمی لکھ پتی بن چکے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص نیا خیال پیش کرنے کے قابل نہ تھا، لیکن ان میں اتنا تخیل تھا کہ وہ ایسے اچھے اور سود مند خیال کو اگر کہیں دیکھیں تو اسے پہچان سکتے تھے۔ دنیا میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں جدید خیالات کی گنجائش ہے۔ انسان فطرتاً جدت پسند ہے۔ آپ اپنے سوچ و بچار فکر کو ہمیشہ جدید خیالات کی ترتیب اور ترقی میں لگائے رکھیں۔ کسی نہ کسی وقت آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا اچھا چھوتا خیال آ سکتا ہے جسے آپ اس کتاب میں دیے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے دولت میں بدل سکتے ہیں۔ ریڈیو کے پروگراموں کو لیجیے۔ اس میں ندرت خیال رکھنے والوں کے لیے ان گنت مواقع ہی ہیں کہ ایک ہی قسم کے پروگرام سنتے سنتے لوگ اکتا جاتے ہیں۔ اگر ہر روز ایک نیا خیال یا پرانا خیال نئے سانچے میں ڈھال کر دلچسپ پیرائے میں پیش کیا جائے تو ریڈیو پروگراموں سے عوام کی دلچسپی بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈیو پروگراموں میں عام طور پر دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ چیزیں بدل گئی ہیں، پروگرام وہی رہتا ہے، لوگ وہی رہتے ہیں، لیکن عوام ایک ہی قسم کے خیالات کو بار بار سن کر تنگ آ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک تاحٹ پیدا ہونے سے پہلے دوسرا دلچسپ انداز پیدا کیا جائے۔ اسی ریڈیو کے مضمون پر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو مسرور کرنے اور ان کی شامیں دلچسپ اور رنگین بنانے کے لیے پروگرام اور فیچر جو بھی چاہیے وہ نئے انداز کے ہونے چاہیے۔ اور جیسے جیسے زمانہ بدلتا جائے گا ان جدید پروگراموں کی مانگ بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ ریڈیو سے تشہیر کا طریقہ رائج ہو گیا ہے۔ اس کی ترقی اور کامیابی جدت پسند حسن کاروں کے خیالات پر ہی منحصر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال سارے ریڈیو کے پروگراموں کو بالکل ہی بدل دے۔ آج ریڈیو بھی اس مقام پر ہے جس مقام پر آج سے چند سال پہلے فلم سازی کی صنعت تھی۔ اس میں بھی ترقی کے اتنے ہی امکانات پوشیدہ ہیں۔ آج کل تو ہر ایک کے ہاتھ میں ریڈیو ہے۔ یہ جو ہم موبائل استعمال کرتے ہیں اس میں بھی ریڈیو ہے۔ یہ جو ہم ویڈیو لگاتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ ریڈیو کی ہی ایک شکل ہے۔ تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضطراب سے ساز۔ جس طرح ہر شخص کا میدان عمل جدا ہوتا ہے اس کا میدان تخیل بھی الگ ہوتا ہے۔ اگر ریڈیو کے بارے میں جو بھی آپ نے سنا اس سے آپ کے ذہن کے کارخانے میں کچھ غیر معمولی ہلچل نہ ہوئی تو آپ اسے بھول جائیں۔ ممکن ہے آپ کسی اور میدان کے لیے بنائے گئے ہوں۔ ریڈیو کے بارے میں آپ کوئی چیز نہ سوچ سکتے ہوں، لیکن اس تحریر یا اس کو سننے والے یہ ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں اسی کے مماثل 20 دوسرے خیالات پیدا ہو گئے ہوں۔ ان میں سے آپ ہر ایک کا امتحان کریں، ہر ایک کو جانچیں۔ کوئی نہ کوئی خیال ان میں ایسا ہوگا جس پر عمل کا تانے لگا کر شاہ راہ کامیابی پر اپنے مرکب کو سر پر دوڑا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا خیال دولت میں بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ریڈیو کے پروگراموں میں جدت رازی کا کوئی خیال پیدا نہ ہوا ہو تو آپ نا امید نہ ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر میدان میں آپ جدید خیالات پیدا کر سکیں۔ جس طرح ہر شخص کا میدان عمل جدا ہوتا ہے اسی طرح ہر شخص کا میدان تخیل بھی الگ ہوتا ہے، لیکن یہ اصول ہمیشہ درست ہوگا کہ خیالات جہاں اور جس میدان کے ہوں، سچے ارادے اور مستقل عزم اور قطعیت کے ساتھ ساتھ مقررہ لائے عمل پر عمل پیرا ہونے سے آپ کو ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جائیں گے اور دولت خود بخود آپ کی طرف کھینچی چلی آئے گی۔ جہاں بھی کثیر تعداد میں دولت جمع ہوتی ہے اس کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کبھی خیال کا موجد اور خیال کا فرشندہ یکجا ہو جائے تو حقیقت میں برساہ کارنگی فولاد کی صنعت کی مشہور شخصیت تھا، لیکن عملاً وہ نہ تو یہ جانتا تھا کہ فولاد کے اجزاء کیا ہیں اور وہ کس طرح بنایا جاتا ہے، لیکن اسے خیال آیا کہ فولاد کی دنیا کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر اس صنعت کو ترقی دی جائے تو لا انتہا دولت کمائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے طرح ماہر کیمیا دانوں اور فولاد کی صنعت سے واقف کاروں کا ایک جمگھٹا قائم کر لیا جو جدید خیالات فروخت کرتے تھے۔ کورنگی کا دولت پیدا کرنے کا عزم ان خیالات کو عملی جامہ پہناتا تھا جس سے اس نے اس قدر کثیر دولت کمائی جس کا اندازہ مشکل ہے۔ مواقع کا انتظار۔ ہزاروں آدمی اچھے مواقع کے منتظر رہتے ہیں تاکہ مناسب وقت پر وہ اپنی زندگی شروع کریں، لیکن انتظار ہمیشہ نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔
یہ بہتر ضروری ہے کہ زندگی کی ابتدا کچھ بلند مقام سے کی جائے، لیکن اس کے لیے قسمت اور موقع کے پر آس لگائے بیٹھنا قطعاً مناسب نہیں۔ جب تک آپ ارادہ نہ کریں آپ کو نئے خیالات نہیں آ سکتے، اور جب تک آپ عمل نہ کریں ان خیالات سے استفادہ نہیں کر سکتے، اور جب تک خیالات نہ ہوں آپ مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تخیل ذہن سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تخیل اس ذہن سے زیادہ طاقتور ہے جس میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ ذہن انسان کے ساتھ ساتھ مر جاتا ہے، لیکن خیال رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے۔ پہلے ہم تخیل کی پرورش کرتے ہیں، لیکن بہت جلد یہی تخیل ترقی کر کے ہمارا رہبر اور رہنما بن جاتا ہے۔ ذہن کو جدید خیالات کی پیداوار کے لیے تیار کرنا ہمارا کام ہے، تاکہ خیالات جب پیدا ہوں تو ہماری زندگیوں کے دھارے بڑھ جائیں اور ہمارا بہاؤ ترقی کی جانب تیز تر ہوتا جائے، ہم کامیاب ہوں اور دولت کمائیں۔ یہاں یہ بات نہ بھولیے کہ صرف خیالات ہی سب کچھ نہیں۔ ایک انسان برسوں جدید خیالات سوچ سکتا ہے اور اپنے ذہن میں انہیں محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے انسان میں ایک ہی خیال آتا ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ ان دونوں میں پہلا دولت سے محروم رہے گا اور دوسرا دولت مند۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خیال دولت میں بدل سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو عملی صورت دی جائے۔ جہاں خیال اور عمل کا امتزاج ہوگا وہاں کامیابی یقینی ہے۔ کامیابی کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ ناکامی کے داغ معذرت سے نہیں مٹتے، بلکہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 6۔ اب ہم اپنے اگلے چیپٹر یعنی تنظیم، جو اس کا 7واں چیپٹر ہے، اپنی اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ شکریہ۔